پاکستان میں نا آم کا سیزن آتا ہے تو لوگ آم بہت ایکسپورٹ کرتے ہیں، کھاتے بہت ہیں۔ ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے نا، آم کا سیزن ہوتا ہے، یہ تقوی کا سیزن ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سستا کیا ہوا ہے تقوی۔ یہ کیمرہ بند کر دینا بس، اس میں تو بہت معیار آئے ہیں ماشاءاللہ آگے۔ اگر موبائل پہ جنت ملی تو بہت بڑی جنت ملی، اتنے بیانات اس میں۔ تو یہ سیزن ہے تقوی کا، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو تقوی عطا فرمائے۔ نحن نصلی علی رسول الکریم۔ ابھی یہ نوجوان قاری نے قرآن پڑھا، اتنا خوبصورت مولوی صاحب نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، لا خیر فی کثیر من نجوا، مگر ان گیدرنگز میں جس میں تین کوئی سے کام ہے۔ عربی کا لفظ ہے او کا مطلب ہے اور، یا واو نہیں ہے، یا نیکیوں کی بات ہو، یا صدقے کی بات ہو، یا باہم امت کی اصلاح کی بات ہو، جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو عنقریب اجر عظیمہ دے گا۔ کتنی زبردست قرآن کی آیت ہے ان مجلسوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتا دوں کہ دنیا آخرت کی دونوں خیریں تمہیں مل جائیں؟ تم کیا کرو؟ یہ دین کی مجلسوں کو لازم پکڑنا، اور جب تنہا ہوا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ روزی باہر کی محنت سے ملتی ہے، یہ کفر کی سوچ ہے۔ ہماری ایمان والوں کی یہ سوچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو روزی کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، باہر کی محنت پہ صرف ظاہر ہوتا ہے، اس کا کوئی، اللہ کی قسم 30 سال سے پھر رہا ہوں، سب دھوکہ ہے نظر کا۔ رزق کا زمین کے کسی سبب سے تعلق نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تو آسمانوں میں ہے، وہ تو نیچے ظاہر ہوتا ہے تمہارے امتحان کے لیے۔ یہ جو مجلسیں ہیں ہماری، اللہ نے رزق کو اس سے جوڑا ہوا ہے۔ میں بیمار ہوں، اس میں بیٹھوں، میں پریشان ہوں، اس میں بیٹھوں، مجھے نیند نہیں آتی، اس میں بیٹھوں، میرے گھر کے مسئلے ہیں، میں اس میں بیٹھوں۔ ہمیں میرے دوستوں، کیونکہ بچپن سے ہم نے پڑھا یہ اللہ کا غیر ہے، جتنا ہم پڑھ رہے ہیں، جو میں پڑھ گیا سب اللہ کا غیر ہے، تو 30 سال غیر پڑھا کیسے یقین آ جائے؟ میں کیسے مان لوں اللہ کی بات کہ سود سے مال گھٹتا ہے؟ میرا تو پیسہ بڑھ رہا ہے ہر سال سود سے، میں اللہ کی بات کیسے مان لوں؟ میں کیسے مان لوں صدقے سے مال بڑھتا ہے؟ میں ابھی مسجد کو پیسے دے کے آؤں، مال گھٹ گیا، اللہ کہنے صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میرے دوستوں، بہت بڑے امتحان میں پھنس گئے، اور اللہ نے ہمیں بہت زیادہ مشغول کر دیا دنیا میں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس کو دنیا میں مشغول کر دیتے ہیں، اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دنیا سے فارغ کر دیتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، اللہ تجھے غنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا دنیا سے، تیرے فقر کو ختم کر دے گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اللہ تجھے، تیرے فقر تجھ کو مسلط کرے گا اور تیرے کاموں کو پھیلا دے گا، تیرے ہاتھ کو مشغولی سے بھر دے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، تقویٰ جو ہے اگر آ گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں شروع میں فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقیوں، ہدی للمتقین۔ اللہ آگے ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقویٰ بنا لو، تمہیں ہر مشکل سے میں خود نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تم ایمان تقوی کی محنت کر لو، زمین آسمان کی ساری برکات تمہارے لیے کھول دوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تم تقویٰ بنا لو، تمہارے ہر کام کو میں آسان کر دوں۔ میرے دوستو، تقویٰ 3 محنتوں کا نام ہے۔ 3 چیزیں صحیح ہو جائیں اللہ تقویٰ دے دیں گے، اور یہ تینوں چیزیں ہدایت کی بھی علامت ہے۔ ہمیں ہدایت چاہیے نا، ہم ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، ہمیں ہدایت چاہیے۔ ہدایت مل گئی، کچھ بھی نہ ملا، سیدھا جنت۔ ہدایت نہ ملی، مال مل گیا قارون کی طرح، حکومت مل گئی فرعون، سیدھا جنت۔ جس نے یعنی آپ دیکھو نا، 5 اولو العزم نبی کائنات کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو سب سے کم استعمال کیا۔ نوح علیہ السلام 1 سال کا روزہ رکھتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا، اور 950 سال تبلیغ کی عمر ہے۔ یہ ہماری طرح 60-70 سال نہیں، تھک گئے، گشت کر کے تھک گئے، یار کوئی نہیں آ رہا۔ 950 سال تبلیغ، سال کا روزہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا مکان ہی نہیں بنا سکے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نمرود کے آدمیوں کے پاس اناج گندم لینے گئے تو کہا پہلے سجدہ کرو پھر گندم ملے گی، کہا لعنت بھیجتا ہوں اس پہ، تو بوری میں مٹی بھر لی، اللہ نے اس مٹی کو جنت کی گندم بنا دی، کچھ نہیں تھا کھانے کو۔
آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے جنت کا انار کھلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، غریب ترین لوگ، اور اللہ نے چن کے ان کو بنایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار تھے۔ 6 دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا، 3 چاند گزر جاتے گھر میں بیویوں کے لیے کچھ کھانے کو نہیں۔ دنیا سے جا رہے ساری بیویاں بھوکی تھیں، فاطمہ اکثر بھوکی، حسنین اکثر بھوکے، اور صحابہ صف میں گرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ اللہ نے کیوں ہمیں دکھایا ہے؟ کیونکہ دنیا جس لیے ہم یہ آج محنت کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ مکان بنائیں اور جائیداد بنائیں اور کھانے کھائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد میرے دوستو دنیا میں آنے کا، عمل بنانے کا ہے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت بتاتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت زندگی کا جو امتحان بنایا نا، یہ اس لیے بنایا کہ تمہارا ٹیسٹ لیں کہ تم میں سے میرے پاس احسن عمل بنا کے کون آتا۔ جب آدمی مرے گا، مرتے ہی کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی حیات کے لیے آگے سامان بھیج دیتا۔ وہ اس کو حیات کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو موت ہے۔ ابھی آپ سو جاؤ گے، موت آ جائے گی، روح نکل جائے گی، جس کو اللہ چاہے گا روح لوٹا دے گا۔ پھر صبح اٹھیں گے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری روح تو نے لوٹا دی، چل ایک دن کا اور مر۔ ہم روزانہ مر رہے ہیں لیکن ہمیں ہوش نہیں، یہ موت ہے۔ میں ابھی اتنے گھروں پھرا ہوں، گھر میں موتیں آئی ہوئی ہیں، بچیاں آؤٹ ہیں۔ دیکھو نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف۔ اتنے بڑے بڑے گھروں میں جانا ہوا، اندر جہنم بنی ہوئی، اور پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ بچے بات نہیں مانتے، بیٹیاں بات نہیں مانتی۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تقویٰ آ جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم آج بیٹھے ہیں میرے دوستو، اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ تقوی کا تعلق مسجد کی محنت کے ساتھ ہے۔ جیسے کھیل کا تعلق گراؤنڈ کے ساتھ ہے، جیسے ڈاکٹر کا تعلق میڈیکل یونیورسٹی کی محنت کے ساتھ ہے، جیسے پائلٹ کا تعلق ایویشن کالج کے ساتھ ہے، جیسے لائر اور جج کا تعلق جو ہے لا کالج کے ساتھ ہے، ایمان اور تقوی کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں، ہم نے زمین پہ جو پہلا بیت رکھا اس کا نام کیا ہے؟ بے بکہ۔ کیوں رکھا؟ تاکہ لوگوں کو برکتیں مل جائیں اور ہدایت مل جائے۔ ہدایت اور برکت کا تعلق مسجد سے ہے۔ کثرت آج بہت ہے لوگوں کے پاس، اتنی کثرت ہے، لیکن ساتھ ساتھ کثرت سے بیماریاں بھی آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ کثرت سے جو ہے نافرمانیاں بھی آ رہی ہیں۔ اللہ نے برکت کو، برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک مہینے میں سال کی روزی مل جائے، 10 آدمیوں کا کھانا 100 کھا جائیں۔ ابو ہریرہ تعالیٰ کے پاس ایک تھیلی تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے پاس کتنی کھجوریں ہیں؟ کہا تھوڑی ہوں گی۔ کہا میرے پاس لا۔ ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکالا۔ کہا ابو ہریرہ آج کے بعد اس میں کھجوریں ڈالتے رہنا، بس نکالتے رہنا، ڈالنا نہیں، نکالتے رہنا، اور اس کو دیکھنا نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 27 سال میں 1000 من سے زیادہ کھجوریں اس میں کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا، اتنے سے پانی میں آپ کے ناخنوں سے اللہ نے پانی نکالا، 350 صحابہ نے پانی پیا۔ اللہ کے بھی نے ایک دیج کی، ہم آنکھوں سے آج چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک مجھے جنرل DIG ملا، میں نے کہا آپ کیسے پھنسے تبلیغ والوں کے ہاتھ؟ تو میں کہتے میں جو ہے نا وہ امیر صاحب سے کہا شب جمعہ کا میں کھانا لاؤں گا، تو امیر صاحب نے منع کیا۔ میں نے ان کو تسلی دی میری روزی حلال کی ہے، 1 روپے حرام نہیں ہے، آپ تحقیق کر لو۔ خیر امیر صاحب نے کہا لے آؤ، قسمیں کھائیں۔ جب وہ کھانا لے کے آیا، بنایا تھا 30 آدمی کا، 100 آدمی بیٹھے تھے۔ اس نے کہا میں تو مر گیا نا، آج تو میں ذلیل ہو گیا۔ تو کہ میں دور بیٹھ گیا، اللہ سے مانگتا رہا۔ امیر صاحب سورہ یاسین پڑھتے رہے، کھاتے رہے۔ 300 آدمیوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد اللہ نے کھانا ختم کیا۔ کہ اس چیز نے مجھے بتایا کہ برکت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ ایک بکری، 2 بچے، 1 بچہ، 2 بچہ، پوری دنیا بکروں سے بھری ہے۔ اور عید پہ ابھی کروڑوں ذبح ہوں گے، بکرے کم نہیں ہوتے، سب کھائی جا رہے ہیں۔ اور ماشاء تبلیغی جماعت تو اکثر بکرا ہی کھاتی ہے، سبزی دال سے تو دور رہتے ہیں۔ لیکن ایک کتیا ایک وقت میں 7 سے 13 بچے دیتی ہے، کتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے 100 کتے اکٹھے دیکھے؟ 100 کتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے بکریوں میں برکت ڈالی، کتوں سے نکال دی۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ میرے دوستو 3 چیزیں ہم صحیح کر لیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ علماء کہتے ہیں جو مساجد کو آباد کرے گا یہ ایمان والا ہے، اور جو مساجد کو آباد کرے گا نماز بھی قائم کرے گا، اور نماز کا ایسا زکوٰۃ بھی قائم کرے گا، اور جو یہ 3 کام کرے گا اللہ وعدہ کر رہے ہیں اس کو تقویٰ عطا کروں گا اور اپنے علاوہ کے سارے خوف اس میں سے نکال دوں گا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ،
یہ چار جو کام کر رہے ہیں نا، مساجد کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اگر یہ چار کام نہیں کر رہے میرے دوستو، ہدایت نہیں ہے۔ قرآن میں شروع میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہے۔ وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ تین جو کام کر رہے ہیں، ایک ایمان کو بنا رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں اور مال کو صحیح جگہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تینوں لوگ جو ہیں تقوی والے ہیں۔ میرے دوستو تقوی آ گیا سارا مسئلہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے مساجد کو آباد کرنا۔ مساجد کیسے آباد ہوتی ہیں میرے دوستو؟ آج سارے مسلمانوں کا زور جو ہے نا جسم پہ، روح اندر بالکل ختم ہو چکی۔ مسجد کے بھی جسم بننے، اندر سے روح نہیں ہے۔ یہ بھی ساری محنت جسم پہ ہو رہی ہے، کپڑا اچھا دو، مکان اچھا دو، گاڑی اچھی دو، جوتے اچھے دو، گھڑی اچھی دو، روح پہ کوئی محنت نہیں ہے۔ اور یہ جسم جو ہے یہ گند بنانے کی مشین ہے، اور اس نے قبر میں ختم ہو جانا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ وہاں نہیں جانا علیین میں یا سجین میں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے سجین سے بچائے، جنت میں داخل کریں۔ ہماری ساری محنت جسم پہ ہو رہی ہے۔ اس کو مکان اچھا دو، اس کو گاڑی اچھی دو، اس کے لیے صوفہ اچھا بناؤ، اس کے لیے بستر اچھا دو، فلاں دو فلاں۔ روح کی محنت کیا ہے؟ اللہ قرآن فرماتے ہیں قیامت کے دن لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہاں تو صرف قلب سلیم چیک ہوگا۔ وہاں تو نہ میں تمہارے چہروں کو دیکھتا ہوں نہ تمہارے مالوں کو، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم پوری دنیا میں مسجد کا دل خالی ہے، صرف باہر سے بنی ہوئی ہے۔ 7 اسٹار مسجد، 10 اسٹار مسجد۔ میرے دوستو بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو۔ اللہ جس مال کو مردود کرتے ہیں تعمیر پہ لگا دیتے ہیں۔ کرکٹ گراؤنڈ کو اگر آپ آرام دہ کر دیں، کرکٹ ختم۔ کرکٹ گراؤنڈ مشقت کی جگہ ہے، کھیتی کسان کے لیے مشقت کی جگہ ہے۔ مساجد مشقت کی جگہ ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو فطرت مشقت پہ پیدا کیا ہے۔ آپ جب تک مٹی پہ گرمی نہیں پڑتی، یہ کھجور نہیں نکال سکتا، یہ آم نہیں نکال سکتا۔ جب تک مٹی پہ سردی نہ پڑے یہ انار نہیں نکال سکتا۔ آج اللہ بھیجتے ہیں چلو سردی بھیجو، ان میں سے اخلاق نکلیں، یہ ہیٹر چلا کے بد اخلاقی نکلتی ہے۔ اللہ گرمی بھیجتے ہیں چلو ان کو ذرا توکل نکلے، یہ اے سی چلا کے وہ بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ گرمی کی زمین میں اس میں اے سی چلا دو، کھجور کیسے نکلے گی؟ اس میں آم کیسے نکلے گا؟ 300 قسم کا آم نکلتا ہے زمین سے جب اس پہ گرمی پڑتی ہے۔ ہم بہترین مٹی ہے۔ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، ہم سے بہترین کوئی چیز نہیں۔ دیکھو نا میرے دوستو، درخت کو آپ پتھر مارو امرود کے، وہ درخت جو ہے امرود پتھر کھا کے امرود دیتا ہے، اور اگلے سال یہ نہیں کہتا ظالم پچھلے سال پتھر مارے تھے اس سال امرود نہیں دوں گا، پھر امرود دیتا ہے۔ انسان تو درخت سے بھی اچھا ہے۔ پانی، انسان پانی سے بنا ہے۔ پانی پینے میں کتنا مزیدار، ابھی روزہ لگ رہا تھا، پانی نے کیسا سکون دیا۔ چوٹ لگ جائے برف لگاؤ پانی، چوٹ صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکٹک ایسڈ جمع ہو، سوئمنگ پول میں کودو، لیکٹک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں بہت مشکل میچ آتے تھے، ہم سمندر کے سامنے بیٹھتے تھے یا سمندر کی آڈیو سنتے تھے، سمندر کی آواز سن کے پانی کی ہمیں سکون ملتا تھا۔ ہم میرے دوستو، پانی ایک زبردست نعمت کی چیز ہے، لیکن پانی حد میں ہو، حدود میں، نلکوں میں تو بڑا مزیدار گرم ٹھنڈا۔ پانی جو ہے سمندر میں ہو تو بہت مزیدار ہے، جھیل میں ہو تو بڑا مزیدار۔ پانی سمندر چھوڑ دے تو سونامی سب کو تباہ کر دیتا ہے، نلکے ٹوٹ جائیں سارا گھر تباہ کر دیتا ہے، سیلاب آ جائے کراچی میں سارے گھر تباہ۔ آج یہ پانی حد سے نکلا ہوا ہے، یہ اس لیے تباہیاں کر رہا ہے گھر میں، لڑائیاں کر رہا ہے گھر میں۔ یہ کتنی خوبصورت چیز اللہ نے انسان نے بنائی ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، مسجد کو آباد کیے بغیر ہم دیندار نہیں بن سکتے۔ انسانیت کی محنت مسجد کی محنت سے جڑ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے 4 اعمال سے آباد رہتی تھی۔ دیکھو اللہ نے ہمیں روح بنانے کا حکم دیا ہے، جسم کا نہیں۔ ہم لیسٹر شاید دنیا کا واحد شہر ہے جہاں اذانیں کھلی ہوتی ہیں، لیسٹر شہر۔ وہاں ایک شراب خانہ تھا، ایک بروتھل ہاؤس تھا، اس کے ساتھ مسلمانوں نے ایک جگہ لی کرائے پہ، وہاں مسجد کے اعمال شروع کیے، 4 اعمال۔ یہ 4 اعمال ہر گھر میں، ہر مسجد میں ہونے چاہیے۔ 4 اعمال شروع کیے، وہ شراب خانے میں لڑائی ہوئی، آکشن ہوئی، مسلمانوں نے خریدا، بنائی قبلہ رختہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکز بنایا، وہاں سے جماعتیں نکلیں۔ سامنے ایک پولیس اسٹیشن تھا، 1 سال میں وہاں کا کرائم ختم ہو گیا۔ پولیس والے گفٹ کے طور پہ تھوڑے سے پیسوں میں دے گئے، وہ مدرسہ بن گیا۔ اس اسٹریٹ پہ 6 بڑی مساجد ہیں جو اعمال سے بھری ہوئی، ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، ہمیں اندر کا حکم ہے، یہ ظاہر ہمارے ذمہ نہیں ہے۔
یہ پوری زمین اللہ نے اس امت کے لیے، اس نبی کے لیے مسجد بنائی ہے۔ ہمارا سارا زور ظاہر پہ لگ رہا ہے، کیلے کا چھلکا کچرے میں جاتا ہے، اصل تو کیلا ہے۔ ہم نے ان آنکھوں سے بالا کوٹ میں 5 مساجد شہید دیکھی، زلزلے میں موجود تھا، سب شہید ہو گئے۔ ایک ہمارا مرکز کچا بچا تھا جو 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھا۔ آپ مسجد کو آباد کرو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں، ورنہ جتنا مرضی چیخیں مارتے رہو گے، ہدایت کے اعمال کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ کرکٹ کی محنت کے بغیر کرکٹر نہیں بن سکتا۔ ہدایت کے اعمال سب سے پہلے مساجد کو آباد کرو، اور اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے والے ہی ایمان والے۔ انما، صرف ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسئلہ ہوتا تھا، ابھی بھی آج مجھ سے کچھ پوچھا تھا، سعید بھائی کوئی الگ سے ذکر دیں، میں نے کہا ایک ٹانگ اٹھا کے 6 لاکھ دفعہ یہ پڑھو، پھر دوسری اٹھا کے 3 لاکھ یہ پڑھو، یہ ذکر پسند ہے۔ اب کوئی نبی کا ذکر پوچھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مصیبت آتی تھی آپ نماز پڑھتے، ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی کیونکہ جسم ڈھیلا ہو چکا ہے نا، بیٹھ کیونکہ تسبیح دے دو ہلتے رہیں، ہل کے ہل ہی گئے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جو مسئلہ ہے نماز سے بڑا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا بادشاہ نے، اس زمانے کے فرعون نے، حضرت سارہ کو، آپ نے صلاۃ الحاجت شروع کی، جیسی شروع کی وہ فرعون ہاتھ ڈالتا، اس کو روب آ جاتا، ڈر جاتا، اتنا ڈرا کہ اپنی بہترین باندی ہدیہ میں دے دی ہاجرہ، اور ہاجرہ سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پیدا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں۔ آج ہمیں نماز پہ یقین نہیں، یہ نماز جنت فردوس لے جاتی ہے۔ میرے دوستو، حضور کی مسجد میں ایمان کا حلقہ لگتا تھا، اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اے نبی جی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ بھی ان مجلسوں میں صبح شام بیٹھا کریں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نبی کو وحی آتی ہے، آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ ان مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم ہے۔ ہم سے یہ مجلسیں کیوں چھوٹ رہی ہیں کہ ہم نے ایک لائف بنانے کی فیصلہ کر لیا کہ اپنی میں لائف کو سیٹ کروں گا، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں، شیطان کہتا ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو ایسی ہی گمراہ کروں گا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی جی کہ آپ ان مجلسوں میں پابندی کے ساتھ، صبر کے ساتھ صبح شام روز بیٹھیں، اور یہ وہ لوگ ہیں یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کو اور کوئی چیز غرض نہیں ہے، نہ پیسہ نہ شہرت۔ اور وَلَا تَعْدُوا عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اے نبی جی آپ یہ مجلس سے نہ چھوڑیے گا، کس کی وجہ سے؟ زینت الحیات دنیا کی زینت کی وجہ سے۔ آج یہ جو ہمیں مجلسیں چھوٹ رہی ہیں نا، دنیا کی زینت کی وجہ سے۔ اللہ نے اللہ فرماتے ہیں میری بناوٹ میں سب سے گھٹیا چیز دنیا ہے۔ دنیا کا مطلب ہی گھٹیا ترین چیز ہے، قریب ترین چیز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ بکری اٹھائی، اے میرے صحابہ اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ کہ اللہ کے رسول بہت ہی گھٹیا مردہ ہے، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مالک نے پھینکی ہے گھٹیا کی وجہ سے، چھوٹے کان ہیں کہ اس کائنات کے مالک کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ آج ہمارا سورا زور لگ رہا ہے، مسجد میں بھی دنیا، نماز میں بھی دنیا، تلاوت میں بھی موبائل ساتھ، نماز میں بھی وائبریشن پہ رکھا ہوا ہے کہیں دنیا کہیں ایسے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ میرے دوستوں ہمیں اس کے لیے بنایا نہیں اللہ، ہم تو جنت کے لوگ ہیں۔ ہمارے حالات جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک مجلسیں نہیں لگائیں گے مساجد میں، گھروں میں، ہر جگہ۔ یہ حکم ہے، اے نبی آپ بھی بیٹھیے۔ فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ سچ بتاؤ آج کتنے متقی ہیں دنیا میں؟ تقوی کی علامت ہے مسجد کو گھر بنایا ہے۔ ہم جن لوگوں کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ تو مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے بڑے تاجر اسلام کے، وہ گھر ایک آدمی گیا، کھٹکھٹائے کہ عبد الرحمن کہاں ہیں؟ کہا مسجد گیا ہوگا۔ مسجد گیا ہے؟ کہا کب آئے گا؟ کہا کوئی پتہ نہیں کب آئے گا۔ ہمارے گھر کوئی آ جائے، سعید انور کہاں ہے؟ کہا مسجد گیا ہوگا۔ کب آئے گا؟ 2 منٹ میں آتا ہوگا، بس فلان کی پہلی صف میں، فلان کے باہر، 2 منٹ میں آتا ہوگا۔ اچھا دنیا کی کام لے گیا دبئی، پتہ نہیں کب آئے گا، ہو سکتا آگے چائنا نکل جائے۔ سارا الٹا، جتنا ہم باہر ہیں آج مسجد سے اتنا صحابہ اندر رہتے تھے۔ فرمایا اتنی بڑی سارے علماء کی متفق رائے ہے جو ابن تیمیہ نے لکھی کہ جیسے مچھلی کا گھر پانی ہے، اس کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہیں، اس کی حیات پانی میں، بہت تڑپے گی، کٹے گی، پخانہ بنے گی، ایسی اس امت کے حالات اللہ نے مسجد کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں بھی ایک ڈاکٹر سرجن سے ملا، وہ کہا آپ کا ایک مسجد کا بیان سنا میں نے، 3 مہینے سے مسجد کے اعمال میں جوڑ رہا ہوں، اللہ نے میرے گھر کو جنت بنا دی، اللہ نے میرے سارے حالات ٹھیک کر دیے۔ میرے دوستو اللہ کے واسطے یہ تقوی کا مہینہ ہے، تقوی مسجد کی محنت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ کوئی مائی کے لال سوئمنگ پول کے بغیر سوئمر بن جائے مجھے بھی بتا دینا۔ کوئی آدمی بالٹی میں سوئمر بن گیا ہو،
کہ یار میں بالٹی میں 3 مہینے محنت کی سوئمر بن گیا، یا کسی نے رکشا خرید کے پائلٹ بن گیا ہو کہ رکشا چلا رہا تھا پائلٹ بن گیا. بغیر مسجد کے یہ متقی نہیں بن سکتا. مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جو مسجد کو گھر بنائے گا اللہ اس کو راحت دے گا، اس پہ رحم کرے گا، اپنی رضا کے ساتھ پلسرات سے داخل کرے گا، بجلی کی طرح جنت میں داخل کرے گا. کہا 3 کام تم کرو، 3 میں کروں گا. تم 5 دفعہ مساجد جایا کرو، نماز پڑھو، اس کو قائم کرو، آباد کرو، اور گھر میں سلام کر کے داخل ہو مجھ پہ اور اللہ کے راستے میں نکلو. زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی پہنچائے گا، تمہارے کام مدد کرے گا، مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کر دے گا. میں قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہو. تو اللہ کے واسطے بھائی یہ مہینہ رمضان کا ہے، اس میں اپنے آپ کو مسجد کی عادت ڈالو. آج لوگوں کو پان کی عادت ہے، تو جیسی روزہ ٹوٹتا ہے نا پان کھاتے ہیں، سر چکراتے ہیں. نسوار کی عادت ہے لوگوں کو نا، نسوار ڈالتے ہیں. بیڑی کی عادت ہے، سوٹا لگاتے ہیں، باہر گروپ میں جماعت بنا کے جاتے ہیں 8 آدمی. سب چیز ہو گیا، چائے نہیں پی، پوٹی نہیں آ رہی، قبض ہو گیا. لیکن میرے دوستوں مسجد کی عادت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. ہمارے کراچی میں آئے دن سیل فون بند ہو جاتا ہے. ہم جماعت میں گئے، تبلیغی جماعت، ماشاءاللہ سارے وہ چارجر لے کے آئی ہوئی تھے نا. سب سے پہلے پوچھنے یہاں چارجر کا ہے، یہ نہیں پوچھتے کتنی جماعتیں ہیں، کتنے نہیں، چارجر موٹی پن کا ہے.